زور و شور سے اپنا کام کر رہی ہے، اپنا ایک بیانیہ ہے جو قوم کے سامنے پیش کر رہی ہے۔ آج ہی اس بیانیے کے حوالے سے آپ نے سنا ہوگا فیڈرل منسٹر فار ریلویز خواجہ سعد رفیق صاحب، سنیے انہوں نے کیا کہا۔ انہیں ہماری شکلیں پسند نہیں ہیں، وہ اپنی مرضی کا پاکستان چاہتے ہیں، کسی کی مرضی کا پاکستان ڈیزائن نہیں ہو سکتا۔ ملک کو اکٹھا طاقت سے، ایگزیکٹو آرڈر سے، جوڈیشل آرڈر سے نہیں رکھا جا سکتا۔ پاپولر فیصلے کسی کو نہیں کرنے چاہیے، غیر ثبوت کے الزامات اور انکارات دینے بند کرنے ہوں گے۔ کسی کو ہماری شکل نہیں پسند آتی تو وہ اپنی مرضی کا پاکستان نہیں بنا سکتا۔ کل بھی کچھ ایسی بات تھی، آج بھی خواجہ سعد رفیق صاحب نے ایسی ہی بات کی۔ اور ناظرین، کل جب ہم پروگرام کر رہے تھے، جاوید ہاشمی صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی، تو اسی وقت ہم نے دیکھا کہ ٹیلی ویژن پہ ٹیکرز چلے، فیڈرل منسٹر احسن اقبال صاحب جو بہت سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں، بہت بات کرتے ہیں، ان کے حوالے سے 3 اہم باتیں سامنے آئی۔ ایک انہوں نے تو کہا جو پی ایم ایل این بار بار کہہ رہی ہے کہ جے آئی ٹی متنازع ہو چکی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ چند عناصر کی خواہش ہے کہ عدلیہ میں جسٹس منیر کی روح لوٹ آئے۔ جسٹس منیر وہ ہیں جنہوں نے پہلے مارشل لاء کو یعنی کہ لیگلائز کیا تھا۔ تو بات پھر جوڈیشری کی کر رہے ہیں احسن اقبال صاحب۔ پھر انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ سپریم کورٹ پہلے مشرف کے کیس کا فیصلہ کر کے سیاسی لیڈروں کا احتساب کرتی تو بات سمجھ میں آتی۔ ہم سازش کا بھرپور مقابلہ کریں گے، کسی کو پاکستان کی تقدیر سے نہیں کھیلنے دیں گے۔ تو یہ احسن اقبال صاحب نے کہا ناظرین، یقیناً وہی احسن اقبال صاحب جو کہ بہت سلجھی ہوئی بات کرتے ہیں، اور یہی احسن اقبال صاحب سنیے گا انہوں نے جب کہ 20 اپریل کو ججمنٹ آئی تو انہوں نے اور 2 اور منسٹرز نے کیا کہا تھا سپریم کورٹ کے باہر۔ جے آئی ٹی کی تشکیل پرائم منسٹر نواز شریف کے موقف کی فتح ہے۔ جے آئی ٹی کے ساتھ پورا تعاون کیا جائے گا، ہم ہر قسم کی انویسٹیگیشن کے لیے تیار ہیں۔ الحمدللہ آج سپریم کورٹ نے سازش کو ناکام بنا دیا ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ فیڈرل منسٹر صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ وارم ویلکم ٹو دا پروگرام احسن اقبال صاحب۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ احسن اقبال صاحب، تو یہ بتائیے گا کہ 20 تاریخ کو اپریل کو آپ نے فرمایا تھا کہ ہر طرح کی سازش ناکام ہو گئی، اور اس کے کوئی 40-50 دن بعد آپ نے کل یہ فرمایا کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ جسٹس منیر یعنی کہ وہ چیف جسٹس جنہوں نے مارشل لاء لگایا اور اس کو لیجٹمائز کیا، آپ نے کل یہ فرمایا کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی روح آ جائے اس جوڈیشری میں۔ تو کیا ہوا ہے اس دن جب کہ مٹھائیاں بانٹی گئیں اور کل کے دن کہ آپ اتنی سخت بات کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے نسیم، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب فیصلہ سپریم کورٹ کا آیا تو سب نے ویلکم کیا، اور اس میں جے آئی ٹی کی فارمیشن کو بھی ہم نے ویلکم کیا کہ ہم سب کی امید تھی کہ جے آئی ٹی کے ذریعے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا اور تمام حقائق قوم کے سامنے آ جائیں گے۔ لیکن کسی کو اس وقت یہ اندازہ نہیں تھا کہ ایک واٹس ایپ کے اوپر کال کے ذریعے جے آئی ٹی کی تشکیل کی جائے گی۔ بہت سارے سوالات ہیں جو ابھی تک لاجواب ہیں، جن کا خاطر خواہ جواب کسی طرف سے نہیں آ سکا۔ مثال کے طور پہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں بہت واضح طور پہ یہ کہا گیا کہ جو متعلقہ محکمے ہیں وہ 3 افسروں کا پینل تجویز کریں گے، جس میں سے جے آئی ٹی کے لیے افراد کا چناؤ کیا جائے گا۔ لیکن ساتھ ہی میں واٹس ایپ کالیں چلی گئیں جس میں کہ کچھ لوگوں کو نامزد کیا گیا کہ ان کی نامزدگیاں بھیجی جائیں، اور ان 3 ناموں کو مسترد کر کے پھر 2 نام اور مانگے گئے۔ لیکن ساتھ ہی میں جیسے میں نے کہا کہ واٹس ایپ کے اوپر کچھ ناموں کا تقاضا کیا گیا، 2 نام تو اس طرح لیے گئے۔ اور نیب سے بھی بڑی دلچسپ بات ہے، جس شخص کا چناؤ کیا گیا یہ وہ شخصیت ہے کہ جسے 2 یا 3 روز قبل سپریم کورٹ کی طرف سے اس کی تقرری کے حوالے سے نوٹس جاری کیا گیا تھا کہ غیر قانونی تقرری کی گئی ہے، لیکن اب یہ اطلاعات ہیں کہ ان کی بھی اسی طرح واٹس ایپ کال کے اوپر نامزدگی لے کر اس کو پیک کیا گیا جے آئی ٹی کو۔ اچھا، اب ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ جے آئی ٹی میں ہم حکومت کے حمایتیوں کو نہیں ڈال سکتے۔ اس پوائنٹ کو لے لیتے ہیں۔
एहसन इकबाल साहब, आपने जो अभी बात की व्हाट्सएप कॉल की और जीआईटी की फॉर्मेशन की, इसी पर एक सेकंड रहते हैं। ये बताइएगा कि अंडर आर्टिकल 187 सुप्रीम कोर्ट के जजेस को पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, वो किसी को भी बुला सकते हैं, किसी का नाम भी दे सकते हैं, नंबर एक। नंबर दो, अगर ऐसे शख्स को बुलाया यानी जी जी देखिए, जो सवाल पैदा हो रहा है इसमें कोई एतराज़ नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस को इख्तियार है कि वो नामजदगी के लिए 3 अफराद का पैनल मांगने की बजाय कह सकते हैं कि हमने ये फ़लाँ 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 अफसर के ऊपर जीआईटी तश्कील दे दी है। ये हो सकता है, ये उनके पास इख्तियार है। लेकिन ये जो एक दो अमली नज़र आती है कि एक तरफ तो आप नामजदगी मांग रहे हैं, दूसरी तरफ व्हाट्सएप कॉलों के ज़रिए कुछ लोगों की फरमाइश की जा रही है, और वो लोग भी ऐसे हैं कि जिनके बारे में ये इतलात भी रिकॉर्ड पे आ चुकी हैं कि वो हुकूमत के मुखालिफ हैं, या वो जनरल मुशर्रफ के नैब के अंदर हुकूमत के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में मुलव्वस थे, या वो हुकूमत ख़िलाफ़ किसी सियासी शख्सियत के रिश्तेदार हैं और उनके अहले खाना PTI के सरगर्म रुकन रहे हों। तो हुकूमत मुखालिफ अफराद को भी GIT में स्टैक करने से क्या इंसाफ के तकाजे पूरे हो रहे हैं? जैसे मैंने कहा, जहाँ पर यह बात बिल्कुल गैर मुनासिब होती कि कोई हुकूमत का तरफदार आ जाता, जैसे कि कहा गया ऑनरेबल बेंच की तरफ से कि हम किसी के मामे चाचे नहीं लगा सकते, तो मामे चाचे ना लगें, लेकिन किसी के हमायती भी लगाना या मुखालिफ लगाना भी इंसाफ के तकाजों के मुताबिक तो नहीं है। थोड़ा सा इसी पर सवाल है जी, ये ठीक है, मैं इसी पर आना चाहती हूँ। देखिए, ये आपकी पार्टी के मुताबिक लोग यही बात बार बार कह रहे हैं। देखिए, सवाल ये है कि असल जो सवाल उठाएं, 13 सवाल उस जजमेंट में, उस ऑर्डर में, जिसके बाद आप लोगों ने मिठाइयाँ खिलाई और खाई, 13 जो सवाल हैं, उन सवाल के जवाब जो हैं उनको GIT में कौन है या कौन नहीं है, और ख़ास तौर पे जब GIT की रिकॉर्डिंग सब चीज़ हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है, तो कोई आपके जवाबात शरीफ ख़ानदान के तोड़ मोड़ तो नहीं सकता। जो जवाब देंगे, चाहे आमिर अजीज साहब बैठे चाहे कोई बैठे, तो लगता यूं है कि कभी एम्पायर की उंगली, कभी जनरल मुशर्रफ की बात, कभी कुछ, वो सवालात के जवाब देंगे और एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने चली जाएगी। नसीम देखिए, नहीं नसीम, बात यह है कि एक असूल तय किया गया, बेंच की तरफ से ये बात आई कि हम किसी के हमायती GIT में नहीं लगा सकते। अब किसी के हमायती GIT में जब नहीं लगा सकते, तो उसका ये भी तकाजा है कि आप किसी के मुखालिफ भी GIT में नहीं लगा सकते। इंसाफ का तकाजा ये है कि जो भी लोग GIT में लगाए जाएं वो न्यूट्रल होने चाहिए, ठीक है ना? तो अगर हमारे हमायती नहीं होने चाहिए तो हमारे मुखालिफ भी नहीं होने चाहिए। चलिए, ये बात आप छोड़ दीजिए। अब उसके बाद आ जाइए जो हुसैन नवाज की सर, मुखालिफ कौन है? आपके सामने है कि हमारे मुखालफीन जो है सियासी रहनुमा काफ लीग के लीडरों के रिश्तेदार हैं, उनकी अहले खाना PTI के साथ वाबस्ता है। जनरल मुशर्रफ के नैब के अंदर वो इंतकामी कार्रवाइयों के अंदर जो लोग शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ मुलव्वस रहे, वो सब उसके अंदर डाल दिए गए हैं। तो ये मुखालिफ लोगों को डालना भी तो इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करता। दूसरी बात आ जाएगी, ऐसे इकबाल साहब, लेट मी प्ले द डेविल्स एडवोकेट। जी, लेट मी प्ले द डेविल्स एडवोकेट। देखिए ना, किसकी रिश्तेदारी किसके साथ है आपको पता है। इस मुल्क में हर तरफ रिश्तेदार हैं, कोई एक पार्टी, कोई दूसरी पार्टी, कोई ISI में है तो कोई हुकूमत में है, यानी कि रिश्तेदारियों की बिना पर तो फिर हर एक ही नॉकआउट हो जाएगा। जहां आप कहते हैं कि हमारे जो मुखालिफ, अपने देखिए, जिनके अहले खाना PTI के एक्टिविस्ट हों और उनके अपने फेसबुक वगैरह सब मिटा दिए गए हों, चूँकि उसके ऊपर भी ऐसे शवाहिद मौजूद थे जिससे उनकी सियासी वाबस्तगी बहुत वाज़ेह होती थी। मीडिया अकाउंट्स क्यों डिलीट किए गए? उनको डिलीट करने का मकसद ही यह था कि उनकी आइडेंटिटी को और उनके पस मंज़र को लोगों से छुपा दिया जाए कि उनके क्या मुखासमत के जज्बात थे हुकूमत और शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़। अच्छा, फिर इसी तरह जो आप देखिए हुसैन नवाज़ की तस्वीर का मामला हुआ, फ़ौरन ये मलबा फेंक दिया गया, हुकूमत ने लीक किया। बाद में पता ये चला कि नहीं जी, वो तो किसी और की तरफ से लीक हुई है। बिल्कुल। अब एक तरफ नहीं, मेरा ख्याल है कहते थे ISI की तरफ से लीक हुई थी, उन शख्स को वापस भेज दिया गया। देखिए, हुसैन नवाज अदालत के सामने जाते हैं कि इस बात की तहकीकात होनी चाहिए।
اور سپریم کورٹ جو ہے کہتی ہے کہ جے آئی ٹی اس کی تحقیقات کر کے ہمیں دے، اور جے آئی ٹی یہ کہتی ہے ہم نے تو 24 گھنٹے کے اندر ہی سپریم کورٹ کو بتا دیا تھا کہ اس کا کون ذمہ دار ہے اور کیا ہے۔ یہ چیزیں لوگوں کو بہت زیادہ کوشچن مارکس پیدا کر رہی ہیں۔ نہیں، احسن اقبال جے آئی ٹی نے 24 گھنٹے میں معذرت کے انہیں ساتھ رپورٹ پیش کر دی ہوئی تھی۔ احسن اقبال صاحب بات ادھر ختم نہیں ہوئی تھی احسن اقبال صاحب، اس کے بعد 3 مرتبہ مختلف اوکیزنز پہ بینچ نے یہ کہا اور اٹارنی جنرل صاحب سے پوچھا کہ رپورٹ ہمارے پاس آئی ہے، اگر آپ کی اجازت ہو حکومت کی تو ہم رپورٹ پبلک کرتے ہیں۔ تو میں تو اس بات کو بھی چھوڑتی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ آئی ایس آئی کے کسی جو وہاں کوارڈینیٹر تھے انہوں نے رپورٹ وہ پبلک کی، تصویر غلط کیا، لیکن اس تصویر پبلک ہونے سے آپ ایک انٹینشن کی بات کر سکتے ہیں، کیا اس کے ریلیز ہونے سے پبلک ہونے سے کوئی انصاف کمپرومائز ہوتا ہے؟ ہم بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد واپس آتے ہیں اور احسن اقبال صاحب سے یہ گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین ہمارے ساتھ فیڈرل منسٹر احسن اقبال صاحب ہیں اور ان سے ہم بات یہی کر رہے ہیں کہ اب تو بیانیہ یہ ہو گیا کہ لگتا ہے کہ جیسے جمہوریت ہی خطرے میں، لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی بڑی سازش ہو رہی ہے، اور یہ کہا بھی جا رہا ہے حکومت کی طرف سے، پی ایم ایل این کے لیڈر سے بار بار۔ احسن اقبال صاحب، جمہوریت تو کہیں نہیں جا رہی، آپ کی پارٹی حکومت میں ہے، پارلیمان میں میجورٹی ہے، اور ابھی تو رپورٹ آنی ہے، اس کے بعد کورٹ میں جانی ہے۔ یہ اتنے دن پہلے اس طرح واوے لا کے لگ رہا ہے کہ جیسے سازش کوئی آپ لوگوں نے پکڑ لیا، یا تو نام بتا دیں کون ہے اس کے پیچھے، کون سی سازش ہے، کون سا جوڈیشل کور ہے؟ کہ یہ کھیل ہمارے بھی دیکھتے ہوئے بال سفید ہو گئے ہیں۔ ہم نے پوری عمر ہی اسی دشت کے اندر گزار دی ہے۔ پاکستان کو 70 سال ہو گئے ہیں۔ پاکستان اگر آج دنیا سے پیچھے رہ گیا ہے تو اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس عقل کی کمی تھی، ہمارے پاس پالیسیز کی کمی تھی۔ سر کھیل کیا ہے؟ سر کھیل بتا دیں، سر کھیل بتائیں۔ پاکستان اگر پیچھے رہ گیا ہے بڑا تو ضروری ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں نا، کہ پاکستان کو بنیادی طور پہ جس چیز نے مارا ہے وہ اس ملک کے انٹرنل ٹینشن نے مارا ہے، جس میں پولیٹیکل سٹرکچرز کو اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو چلنے نہیں دیا گیا، اور سول لیڈرشپ اسکندر مرزا سے لے کر آج تک کوئی ٹینیور مکمل نہیں کر سکی۔ یہ کوئی حادثہ نہیں ہے، یہ ایک پیٹرن ہے۔ سر وہ کہہ رہے ہیں فلیٹس کا منی ٹریل بتائیں، تو آپ کہہ رہے ہیں اسکندر مرزا کی بات ہے۔ ہماری جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے، اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی مار ہماری معیشت پہ پڑتی ہے۔ آج کا دنیا کا دور مقابلے کا دور ہے، ہم سے بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا ہے۔ ہم نے کیا یہی کھیل کھیلتے رہنے ہیں جو ہم نے 50s میں کھیلے، 60s میں کھیلے، 80s میں کھیلے۔ یہ چور سپاہی کا کھیل، یہ کرپشن کے داستانیں نشر کرنی، پولیٹیکل لیڈرشپ کو نہیں۔ نسیم، اسے بات اب آپ نے کی تو سن لیں نا، ہمارا بھی بیانیہ جو بیان کرنے دیں۔ دیکھیے 2013 کا پاکستان، سر ایک سیکنڈ، آج 2017، مجھے اجازت دیں کہ سر آپ اجازت دیں، مجھے جان کی امان پاؤں تو آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں میں آپ کو جان کی امان پاؤں تو ایک سوال پوچھ لوں۔ مجھے آپ بحیثیت پاکستانی بتائیے کہ 2017 کا پاکستان 2013 سے بدتر ہے یا بہتر ہے؟ ایمانداری سے بتائیں۔ سر دیکھیں نا، نہیں میں آپ کو بتاتی ہوں، بالکل بتاتی ہوں، ہاں یا نہ میں جواب دیں، بہتر ہیں، ہاں میں یا نہ میں جواب دیں۔ کیا 2017 کا پاکستان بالکل میں جواب دیتی ہوں، زیادہ پر امید ہے یا کم پر امید ہے؟ نہیں، کچھ ایریاز میں زیادہ پر امید ہے، کچھ میں مسئلے، لیکن سوال تو یہ ہے ہی نہیں سر، سوال یہ ہے کہ کون لوگ ہیں جو سازش کر رہے ہیں۔ کس میں بدتر ہے؟ کیا سر نہیں سر، آپ نے سپریم کورٹ کے باہر کہا تھا کہ سازشیں ختم ہو گئی ہیں۔ کیا امن کی صورتحال بدتر ہے یا بہتر ہے؟ کیا معیشت کی رفتار پہلے سے بدتر ہے یا بہتر ہے؟ دیکھیے پاکستان کی معیشت تو ڈیبیٹیبل ہے سر، وہ سب صحیح طرف جا رہے ہیں، ڈیبیٹ ہے بہت۔ آپ ملک، سر آپ یہ بتائیں کہ کون ہے جو سازش کر رہا ہے؟ کہ 5.3%، نسیم ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان نے 10 سالوں میں ہائیسٹ جی ڈی پی گروتھ ریٹ لیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، ورلڈ بینک کہہ رہا ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کہہ رہا ہے، ڈیبیٹ ہی نہیں ہے، معذرت کے ساتھ سر یہ ڈیبیٹ نہیں ہے۔
آپ بتائیں نا کون سازش کر رہا ہے؟ آپ نے کل یہ فرمایا کہ ہم سازش کا بھرپور مقابلہ کریں گے. آپ کھل کے بات کر دیں. اگر آپ کو کوئی سازش معلوم ہے جو لوگوں کو نہیں معلوم تو بتائیے. سازش وہ عناصر کر رہے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں نا، سازش عمران خان صاحب کے وہ حمایتی کر رہے ہیں جن کو کشمیر میں مار پڑی، جن کو گلگت بلتستان میں مار پڑی، جن کو ہر بائی الیکشن میں مار پڑی، اور جن کو یہ اندیشہ ہے کہ 2018 میں پھر مار پڑے گی. اب وہ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو کام ہم بیلٹ کے ذریعے نہیں کر سکتے، اور سپریم کورٹ کے ججز ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں کہ اور جی آئی سپریم ٹی بھی کورٹ ان کے نواز ساتھ شریف ملی کو ہوئی ہے. مقابلے سے نکال دے یا چت کر دے، چونکہ میں ووٹوں کے ساتھ اسے چت نہیں کر سکتا. سپریم کورٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی کی سیاسی جنگ لڑے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب اور ان کے سر آپ کو لگ رہا ہے جنگ لڑ رہے ہیں. اچھا اب آپ بھی ہاں اور نہ میں جواب دے دیں. روح پیدا ہو جائے. اچھا سر آپ بھی ہاں اور نہ میں جواب دے دیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ اس وقت عمران خان کی سیاسی جنگ میں گھس گیا ہے؟ دیکھیے، سپریم کورٹ کو عمران خان اپنی سیاسی جنگ میں دھکیلنا چاہتے ہیں، لیکن یہ سپریم کورٹ کے فاضل جج صاحبان سمجھدار ہیں اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے عمران خان کی اس سیاسی جنگ میں سپریم کورٹ کو ملوث ہونے دینا یا نہیں ہونے دینا. چونکہ عمران خان اس وقت مایوس ہیں کہ نواز شریف کو سیاسی اور جمہوری طور پہ شکست نہیں دے سکتے. کانفیڈنس ہے سپریم کورٹ؟ ہم پریشان نہیں ہیں، بالکل پریشان نہیں ہیں، ہم بالکل پریشان نہیں ہیں سر. ہر روز ہم بالکل دیکھیے، آپ کو کس نے کہا ہم پریشان ہیں؟ پاکستان کے عوام. اچھا آپ کو سناتے ہیں، سنیے گا ذرا، آپ سنیے گا ذرا علی صاحب کو. شریف فیملی کا کاروباری معاملات ہیں، اس میں پورے خاندان کو یکجا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جنرل پرویز مشرف نے ایک رائل فیملی کا خط دکھایا، فلیٹ، کاروبار اور اربوں روپے جو اس کو مل گئے. کیا کبھی کسی ادارے نے پوچھا اس سے آپ کے پاس پیسے کہاں سے آگے؟ زبان ہماری بھی بڑی تیز ہے، جب ہم نے لب کشائی کی تو پھر بات بہت آگے جائے گی. یہ بتائیے احسن اقبال صاحب، آج خواجہ سعد رفیق کی آپ نے بات سنی، انہوں نے تو بڑی کلیئرلی کہہ دیا کہ آپ کیا انصاف کرنا چاہ رہے ہیں یا مچھلیاں پکڑے ہیں. دیکھیے یہ بات جو بات عابد نے کی، یہ میں نے بھی کی ہے کہ اصول اور قاعدہ یہ تھا، جو سول ادارے ہیں، جو رول آف لاء کے ادارے ہیں، آرڈر آف پریسیڈنٹس یہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر سپریم کورٹ پہلے جنرل مشرف کو ان کے منطقی انجام تک پہنچاتی، ان کے کیس کا فیصلہ کرتی، ان کے لندن کے فلیٹ کا حساب لے لیتی، ان کے غیر ملکی اکاؤنٹس کا حساب لے لیتی، اس کے بعد سول لیڈرز کا احتساب کرتی، تو لوگ بہت اس کو اپریشیٹ کرتے کہ جناب آپ کی جو سیکوینس ہے بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر زرداری صاحب تماشا دیکھ رہے ہیں، مشرف صاحب تماشا دیکھ رہے ہیں، نواز شریف صاحب کے والد سے لے کے جو فوت ہو گئے ہیں، آپ ان کے خاندان کی خواتین تک کو دھکیل رہے ہیں. یہ تماشا بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر. آپ کرتے کارگل میں ہم نے ہمیشہ، آپ نے یہ بات پہلے بھی کی تھی. نسیم بات سن لیجئے، اگر کارگل پہ جب جنرل مشرف نے وہ کاروائی کی تھی، یہ نواز شریف صاحب کی گریس تھی کہ انہوں نے وہ سارا ملبہ اپنے اوپر لے لیا. اگر اس وقت وہ کاروائی کرتے تو انڈیا کا وہ بیانیہ دنیا کے سامنے درست مانا جاتا کہ خدا نہ خواستہ یہاں پہ روگ آرمی ہے پاکستان کے اندر، کہ کیا ہم دنیا کو یہ بتاتے کہ ہمارے آرمی چیف نے حکومت کو بغیر پوچھ کے یہ کارگل کا آپریشن شروع کر دیا ہے. اس وقت وزیر اعظم نے جو کام کیا وہ ایک ملک کے بڑے ہونے کی حیثیت میں انہوں نے پاکستان کے مسلح افواج کے جو ان کا آنر تھا، جو ڈگنیٹی تھی، اور جو ملک کے آنر اور ڈگنیٹی کی خاطر انہوں نے سارا خود اپنے اوپر ذمہ داری لے کے اس مسئلے کو حل کیا. کارگل پہ تو بات کریں گے، لیکن دیکھنا جنرل مشرف کو آپ نے خود جانے دیا باہر، آپ نے خود جانے دیا، ابھی تو خود جانے دیا نا. اس وقت سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ سر، سپریم کورٹ نے آپ کے اٹارنی جنرل سے کہا تھا، سر سلمان بٹ صاحب نے کہا تھا آپ کے اٹارنی جنرل نے پیش کیا، اور ہم شاید آج اسی چیز کی سزا بھگت رہے ہیں کہ آپ نے کس طرح پاکستان کے ڈکٹیٹر کو آرٹیکل 6 کے تحت مقدمے میں پیش کیا. میں نے آپ سے عرض کی نا، شاید ہم اسی بات کی سزا پا رہے ہیں کہ آپ نے یہ جرت کیسے کی کہ جنرل مشرف کو آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ قائم کیا.
अच्छा जी, बात यह है कि इसमें तो बहुत शुक्र है एहसन इकबाल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, हम चाहते हैं कि हुकूमत का जो बयानिया है उस पर सवाल जवाब करते रहें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हर दिन के गुजरने के साथ साथ हुकूमत की तरफ से एक बयानिया आ रही है कि साजिश हो रही है और कि ये ज्यादती हो रही, जुल्म हो रहा है। हम बार बार कोशिश कर रहे हैं इस पर फोकस करें कि ज्यादती किधर हो रही है, जुल्म किधर हो रहा है। हमें लगे एक अकाउंटेबिलिटी हो रही है, एक केस चल रहा है जिस पर हुकूमत ने खुद मिठाई बांटी थी जब इनिशियल जजमेंट आई थी, लेकिन अब उनकी रिजर्वेशंस हैं, उस हवाले से हम बातचीत करते रहेंगे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम एनालिस्ट को, दो ऐसे एनालिस्ट लाएंगे जो इस सिचुएशन को बड़ी करीब से देख रहे हैं और तारीखी तौर पे भी वो समझते हैं पाकिस्तान में जो अकाउंटेबिलिटी चली है, हुकूमतें आई गई, साजिशें हुई नहीं हुई, उस पर भी बात करेंगे उनके साथ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, अब हम बात करेंगे इस पे कि क्या ये तो नहीं कहीं हमें दिखाई दे रहा कि कानून और सियासत का कुछ टकराव होने वाला है आने वाले दिनों में। JIT की रिपोर्ट इज़ ओनली 7 days अवे। हमारे साथ नाज़रीन स्टूडियो में है जाहिद हुसैन साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम जाहिद, और कराची से हमें ज्वाइन किया मज़हर अब्बास साहब ने, वेलकम टू द प्रोग्राम असर। जाहिद, आपके साथ शुरू करते हैं। अब हम एज वी स्पीक थोड़ी देर पहले प्राइम मिनिस्टर साहब की अपनी टॉप लीडरशिप के साथ बातचीत हुई है, वो ये सुना गया है कि कह रहे हैं कि अवामी मुहिम शुरू कर दें। वैसे भी 2-3 रोज़ से हम देख रहे हैं कि बड़ी तेज़ी पकड़ ली है जो स्टेटमेंट्स हुकूमत की तरफ से आ रही हैं, साद रफ़ीक साहब वगैरह। वेयर इज़ दिस गोइंग? लगता तो यही है कि टकराव की सूरत हाल है। मेरा ख्याल ये है कि जैसे देखा जाए तो साद रफ़ीक साहब का कल स्टेटमेंट था, उसमें ख़ास तौर पे एक वार्निंग नज़र आती है। इसी तरह से जो है दूसरे जो वज़रा के आज शेर अली की उसकी भी जो है थोड़ी सी और ज़्यादा जो है करख्तगी और सख्ती आती जा रही है। तो जिससे लगता ये है कि शायद हुकूमत को ये अंदाज़ा हो रहा है कि जो भी JIT की रिपोर्ट होगी उनके हक़ में नहीं जाएगी, और उसी वजह से जो है मेरा ख्याल एक प्रीएम्प्टिव एक तरीक़ाकार भी है। और इससे पहले भी हमने देखा था कि जो है जब भी इस किस्म के वाक़यात आते हैं या इस किस्म का कोई भी क्राइसिस हुकूमत को आता है तो हुकूमत जो है उस पर जो है ख़ासा एक लिहाज से सख्त रवैया हो जाता है। मेरे ख्याल ये है कि अगर इसको प्रीएम्प्ट करने की कोशिश करते हैं या कोई ऐसी फ़िज़ा पैदा होती है मुल्क के अंदर जिसमें जो है ये एक लिहाज से सियासी तनाव आगे बढ़ता है, तो मेरा ख्याल ये है कि जमहूरियत के लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं आएगी। मेरे ख्याल उनको समझना चाहिए कि जब ये JIT बन रही थी या तो उनको उस वक्त एतराज़ करना चाहिए था कि JIT की जो कंपोजिशन है वो सही नहीं है, JIT का सब ने खैर मकदम किया था। अब मेरा ख्याल ये है कि उनको बजाय इसके कि कन्फ्रंटेशनिस्ट जो है एटीट्यूड लेना है, उसके बजाय जो है JIT का इंतज़ार करना चाहिए। अब मेरा ख्याल ये है कि उसमें हुकूमत के पास भी अच्छा जी, मैं ज़फ़र से पूछूंगी, मज़हर से पूछूंगी। मज़हर, ये ज़ाहिर जो एडवाइस करें कि गवर्नमेंट को चाहिए कि ज़रा थोड़ा सा सोच समझ के आगे बढ़े और इंतज़ार करे, आपका ख्याल है कि वो ये एडवाइस लेने वाले हैं? शुक्रिया नसीम। देखिए, जो 2014 का क्राइसिस था वो क्राइसिस भी इतना तूल नहीं पकड़ता अगर मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप बहुत पहले ये फैसला कर लेती उन 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के हवाले से जो इमरान खान डिमांड कर रहे थे। एक पूरी अपने ख़िलाफ़ फ़ज़ा बना ली मुस्लिम लीग नून ने, अननेसेसरी। बहुत आराम से अगर 4 हलकों में इलेक्शंस हो जाते, और उसके बाद हमने देखा कि जो इलेक्शंस हुए उसमें मुस्लिम लीग नून को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल है कि बजाय इसके कि फ़ज़ा बनाई जाए अपने ख़िलाफ़, मेरा ख्याल है इसको मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप इस वक्त जो कर रही है, जो पिछले 2-3 दिन से मुझे नज़र आ रहा है, ग़ालिबन उनके अंदर 2 व्यूज़ पाए जाते हैं। एक व्यू ये है कि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट का मूड बना है पिछले चंद हफ्तों में, चंद महीनों में, और फिर जिस तरह की JIT जिस तरह प्रोग्रेस कर रही है, उसकी एक बड़ी वजह मुस्लिम लीग नून का एक हल्का समझता है वो है कि जो PTI के प्रेशर बिल्डअप हुआ। आपको याद है कि 2nd लॉन्ग मार्च की जब इमरान खान ने कॉल दी थी वो वही पीरियड था जब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होने जा रही थी। तो मुस्लिम लीग नून की और मज़हर पहले तो फ्रिविलियस कहा था और फिर उसको एक्सेप्ट कर लिया था। मैं वही कह रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप एक सेक्शन ये समझता है कि बहुत सॉफ्ट रही मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो ख्वाजा साद रफ़ीक की कल तकरीर थी, मैंने कल की भी तकरीर सुनी उनकी, आज की भी तकरीर सुनी उनकी, आबिद शेर अली साहब के भी जो लहजा था वो भी मैंने सुना। जो तारीख़ी हवाले दे रहे हैं ख्वाजा साद रफ़ीक, आज की सिचुएशन उससे बहुत मुख्तलिफ है। ये मुकदमा माजी की मुकदमात से बहुत मुख्तलिफ है।
یا تو آپ یہ بتائیں اچھا کہ میں یہ چاہوں ساری گی زاہد سازش کے پاس تیار ہوئی، کس نے تیار کی؟ جی جی ٹھیک ٹھیک زاہد، کیا جو سننے والے ہیں یہ جو بیانیہ آ رہا ہے حکومت کی طرف سے، کیا پبلک اس بیانے کو از اٹ بائنگ انٹو دس بیانیہ، یا اس کو وہ سوال اٹھ رہے ہیں جس کے نتیجے میں مظہر کا خیال ہے کہ یہ ان پاپولر ہو جائے گی پی ایم ایل این؟ دیکھیں ایک لوگ جو ہے جس کو کہتے ہیں پینک جو ہے وہ تو بہت زیادہ موجود ہے اس وقت پی ایم ایل این کے. دونوں چیز مجھے نظر آتی ہے، ایک طرف تو پینک بھی ہے اور دوسری طرف تھوڑی سی ہیوبرس بھی نظر آتی ہے کہ ہم جو ہیں الیکٹڈ ہیں اور ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا ہے. یہ دونوں چیزوں کا مکس آتا ہے. اسی جو ہم جو لہجے دیکھتے ہیں سعد رفیق کو یا شیر علی کا ہو یا اور جو ہے مسلم لیگ کے جو رہنما جو بات کر رہے ہیں، تو دونوں چیزیں ہمیں نظر آتی ہے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے ان کے بعض جو ہیں اعتراضات صحیح بھی ہوں، لیکن اعتراض کے حوالے سے جو جس طرح سے باتیں رکھ رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں اس کا فائدہ ان کو بہت زیادہ پہنچے گا. دیکھیں اب وہ دور گزر چکا ہے، اب حالات بہت مختلف ہیں. یہ 1997 کے حالات نہیں ہیں. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ یا اگر فرض کیجئے کوئی کنفرنٹیشن دیتے ہیں یا جو ہے اس قسم کی چیز، تو ان کو یہ بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جب یہ بات کرتے ہیں کہ سازش کا ذکر کرتے ہیں، تو میرے خیال یہ کہ ایک عجیب سی بات نظر آتی ہے کہ ہر چیز سازش ہے، تو وہ سازش کون کر رہا ہے یہ بھی تھوڑا سا واضح کر لیں. وہ بار بار جو کہتے ہیں کہ یہ پہلے بھی اس طرح سے ہوا تھا، پہلے بھی جو ہے حکومتیں گرائی گئی تھیں، اور یہ پھر اس کے بعد اب تو ایسا لگتا ہے کہ وہ کوئی انٹرنیشنل سازش ہو رہی ہے نواز شریف صاحب کے خلاف. کیونکہ جو ابھی بات کی کہ ان کو پہلے اس لیے ہٹایا گیا تھا کہ انہوں نے دھماکے کر دیے تھے، اور اب اس لیے کوشش کی جا رہی ہے ہٹانے کی کوئی بین الاقوامی سازش ہے کہ وہ سی پیک کو جو ہے وہ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک جو ہے ایک سنجیدہ سیاست کا تقاضا یہ نہیں ہے. ایک تو انہوں نے دیکھیں پہلی سب سے بات یہ آتی تھی کہ نواز شریف صاحب نے، اور میں خالی سب نے اس کی تائید بھی کی تھی، انہوں نے جب یہ کہا تھا کہ وہ تیار ہیں اس بات کے لیے کہ جو بھی سوالات ہیں اس کا جواب دیں گے، تو ان کو تھوڑا سا اور تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ جو ہے کہ وہ سازش ہو رہی ہے، بین الاقوامی سازش ہو رہی ہے، ان کو ہٹایا اس لیے جا رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ پتہ نہیں. ہم زاہد ذرا بریک لیتے ہیں، لیکن آپ کا جو پوائنٹ وہ یہ ہے کہ ان کو تحمل مزاجی سے چلنا چاہیے بجائے کہ سازش کی طرف ساری چیز کو لے کے جائیں اپنے بیانیے کو. ناظرین بریک لیتے ہیں، اس کے بعد ہم مظہر عباس سے یہ پوچھیں گے کہ ظاہر ہے اگر ان کا خیال یہ ہے حکومت کا کہ سافٹ رہ کے پہلے انہوں نے کچھ گنوایا ہے، تو کیا ان کا خیال ہے کہ اس وقت ایک ہارڈ لائن، ایک جارحانہ لائن لے کے کیا وہ جی آئی ٹی کو یا سپریم کورٹ کو ان کا خیال اثر انداز کر پائیں گے یا نہیں؟ اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات اس وقت کر رہے ہیں کہ جو حکومت کا بیانیہ ہے اور جو اس کی اس وقت پچھلے 3-4 روز سے ایک جارحانہ ایک پوزیشن انہوں نے اپنائی، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ مظہر، کیا جی آئی ٹی یا سپریم کورٹ پر ان کا وہی ہوگا نا کہ اس پر اثر انداز ہو، کر پائیں گے اثر کچھ؟ میرا نہیں خیال. ایک تو وجہ یہ کہ یہ 98 نہیں ہے، جسٹس سجاد علی شاہ والا جو پیریڈ تھا یہ وہ پیریڈ نہیں ہے، یہ بڑی مختلف جوڈیشری ہے. جو نواز شریف صاحب سب سے بڑی غلطی میرے لحاظ سے کر رہے ہیں وہ یہ کہ 2014 میں بھی اور اب بھی وہ عمران خان کی وکٹ پر جا کے کھیل رہے ہیں. عمران خان کو اپنی وکٹ پہ نہیں لے کر آ رہے، نہ ہی وہ پولیٹیکل کنسنسس بنا رہے ہیں کسی چیز پہ. یعنی اگر فرض کریں پیپلز پارٹی کے ساتھ، جب پیپلز پارٹی نے احتساب کے لیے ایک میکینزم پیش کیا تھا پارلیمنٹ کے اندر، اگر مسلم لیگ نون اس کو انگیج کرتی پیپلز پارٹی کو، تو پہلی چیز یہ کہ پیپلز پارٹی سے ان کے جو ٹینشن ہے وہ کم ہوتی. سچویشن بلکہ اس سے زیادہ بڑھ رہی ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ سندھ میں کیا ہونے جا رہا ہے. سندھ کی جو گورنمنٹ ہے وہ کل نیب آرڈیننس کو ریپیل کرنے جا رہی ہے. پولیس آرڈر 2002 کو آلریڈی انہوں نے ختم کر دیا ہے. آئی جی سے ساری پاورز لے لی ہیں. ایک ایسی کنفرنٹریشن فیڈرل گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ کی ڈیولپ ہو رہی ہے. تو جہاں وہ دیکھ رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ مشکل میں ہے مسلم لیگ نون کی، تو سندھ گورنمنٹ تمام وہ اقدامات کر رہی ہے جس میں وہ فرسٹریٹ کرے فیڈرل گورنمنٹ کو. یہاں آپ خواجہ سعد رفیق، عابد شیر علی، جن کو بھی نکال کے آپ شور کریں گے، اس کا سیاسی فائدہ عمران خان کو ہوگا. عمران خان چاہیے رہے ہیں کہ آپ سڑکوں پر آ جائیں. عمران خان چاہیے رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ پولیٹیکل فرسٹریشن اور ایموشنز کا اظہار کریں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آنا ہے وہ ان کی ساتھ میں پولیٹیکل ایک جو ہے سپورٹ ہے.
یعنی خود عمران خان نے پولیٹیکلی اس چیز کو اتنا ایجیٹیٹ کیا ہے، ایک ایسی ہائپ کریٹ کر دیا انہوں نے، اور دوسرے مسلم لیگ نون اسی ہائپ کے اندر جا کے اپنا اسپیس تلاش کر رہی ہے، جو کہ اسے نہیں ملے گا۔ اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ نواز شریف اگر کل یہ اعلان کرتے یا آج سے 6 مہینے یہ اعلان کرتے کہ جس وقت بھی سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرے گی، اور انہوں نے وربلی یہ بات کی بھی تھی کہ جی سپریم کورٹ کا فیصلہ اگر میرے خلاف آتا ہے تو میں ایک دن بھی نہیں رکوں گا، تو پھر اب کیا ضرورت ہے؟ اب تو انہیں یہ چاہیے تھا کہ یہ آلٹرنیٹ پلانز پہ کام کرتے کہ ٹھیک ہے جی، جس طرح گیلانی صاحب کے پیریڈ میرا خیال ہے کہ مظہر ان کا خیال ہی نہیں تھا کہ اس طرح کی سچویشن آئے گی۔ میرا خیال ہے ان کا خیال نہیں تھا کہ کیونکہ زاہد اگر ہم دیکھیں کہ جی آئی ٹی یہ ٹھیک ہے زاہد، اب تو ہم دیکھ رہے ہیں نا جی آئی ٹی جیسے اگر ہم کہیں کہ مشکلات کا سامنا لگ رہا ہے شریف فیملی کو، اس کے ساتھ ساتھ یہ جارحانہ ان کا رویہ، اور تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ یہ سب صورتحال اگر بگڑتی جائے اور اگر سیاسی لگے کہ خلفشار پیدا ہو رہے ہیں تو فوج کو the main factor in terms of the force وہ تو فوج ہے، کیا اس کو آپ دیکھتے ہیں کرتے ہوئے؟ دیکھیں فوج کو تو کسی صورت میں نہیں آنا چاہیے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس میں ایک غلطی پہلے ہو گئی ہے فوج سے، یہ ہے ان کو جے آئی ٹی کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا۔ مطلب یہ ہے کہ آئی ایس آئی اور ایم آئی کو میں پہلے بھی ہمیشہ جب یہ ہوا تھا تو اس کو حصہ نہیں بننا چاہیے تھا، لیکن اگر صورتحال یہ آتی ہے کہ ٹکراؤ جو اگر خود سیاسی حکومت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر یہ پرووک کرتے ہیں اور اس کو جو ہے کنفرنٹیشن کی طرف لے کے جاتے ہیں تو یہ جو ہے کہیں یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہوگی کہ فوج بھی ہے اس میں جو ہے داخل ہو جائے چیزوں پہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ جو ہے آپ اتنی زیادہ شور کریں گے کہ سازش ہو رہی ہے اور ہر بات میں نکالتے ہیں کہ کوئی جو ہے وہ جو اندیکھی جو نظر آتی ہے سازش کہیں پہ تو کا سازش کر رہا ہے، تو آپ جب اس قسم کی ایک لیتے ہیں ایک فرض کیجئے ایک یہ اپروچ لیتے ہیں تو اس میں جو ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں جو ہیں وہ آپ کہہ رہے ہیں سازش، وہ واقعی سازش میں تبدیل بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ جو ہے ایک تو بات یہ ہے کہ جے آئی ٹی جب بنی تھی تو آپ کو واضح ایک لائن لینی چاہیے تھی اس وقت، میں سمجھتا ہوں اگر آپ نے نہیں لی ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو انتظار کرنا چاہیے تھا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا ہوگا۔ اب جو ہے مسئلہ یہ کہ جو انہوں نے بیانات دینے شروع کیے ہیں یا جس طریقے سے جو ہے یہ پروپیگنڈا ایک کیمپین شروع کی ہے تو اس سے جو ہے آپ نے ججز کو بھی پرووک کیا ہے۔ یہ جو تین ممبران کا جو بینچ ہے وہ جو ہے ایک لحاظ سے اس کو وہ جانبدار نہیں تھا، یہ ایک بات سمجھنے کی ہے، اور آپ نے اس کو جو ہے ایک لحاظ سے اس طرف لے آ رہے ہیں جہاں پہ آپ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بینچ بھی جانبدار ہے، تو آپ اس کے نتائج سمجھ سکتے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ کو بھی آپ اس طرح سے ملائن کرتے ہیں یا ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے نتائج بہت خراب نکلیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے اچھا تو آپ دونوں کا یہ خیال ہے جی زاہد، پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، آپ دونوں کا خیال ہے جو اس وقت حکمت عملی ہے اس کی پی ایم ایل این کی وہ بیک فائر کرے گی، فائدہ نہیں ہوگا؟ لاسٹ کویسچن یس اور نو میں پلیز جواب دیجیے گا۔ زاہد، جے آئی ٹی کے حوالے سے جو اتنے سوال اٹھے ہیں کہ کیا وہ جے آئی ٹی کو کسی طریقے سے انڈرمائن کرے گی یعنی پبلک آئیز میں؟ دیکھیں ایک تو بات صحیح ہے کہ کنٹروورشل تو ہو گئی ہے جے آئی ٹی، لیکن میں ایک بہت بڑا سوال کرتا ہوں کہ کنٹروورشل جب ہوتی ہے تو اس کے نتائج پھر کیا نکلیں گے؟ پھر جی آپ بتائیے گا مظہر، لاسٹ کویسچن کوئک رسپانس کے جی آئی ٹی کے حوالے سے سوال جو اٹھے ہیں ہیز اٹ میڈ اٹ کنٹروورشل اور نو؟ دیکھیں کنٹروورشل تو ظاہر ہے اگر ایک پارٹی اس پہ اعتراض کر لے تو کنٹروورشل تو ویسے ہی ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اہم امپورٹنٹ بات یہ کہ جے آئی ٹی پہ جو سوالات اٹھائے گئے ہیں ان کا سیٹسفیکٹری جواب ضرور آنا چاہیے، یہ کہہ کے رد نہیں کر دینا چاہیے کہ جی تصویر آ گئی تو کیا کس کو نقصان ہو گیا، آپ جواب دیں کس نے لیک کی، کیوں لیک کی، اس کے موٹیوز کیا تھے، باقی جو اعتراضات کے جواب آنے چاہیے۔ باقی جے آئی ٹی کو ایکسیپٹ کیا ہے، خود نواز شریف صاحب نے اور ان کی پارٹیز نے ایکسیپٹ کیا ہے جے آئی ٹی کو، حالانکہ انہیں شروع میں یہ اعتراض کر دینا چاہیے تھا کہ جے آئی ٹی کا بنانا ٹھیک نہیں ہے، لیکن جب آپ نے ایکسیپٹ کر لیا جیسے آپ نے پہلے اور آپ مسلسل اس کے سامنے پیش ہو رہے ہیں پھر آپ کو اسے ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ تھینک یو مظہر، آپ کا بھی بہت شکریہ، زاہد حسین آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین اسی پر آج کا پروگرام کرتے ہیں، آپ نے حسین اقبال صاحب کی بھی بات
बात सुनी, उनका जो था वो बयानिया ज़ाहिर है हुकूमत का बयानिया था। आपने दोनों एनालिस्ट की बात सुनी, इनके कहने के मुताबिक जिस तरीके से इस वक्त PMLN आगे बढ़ रही है, शायद उसको फ़ायदा ना हो, सियासी फील्ड में भी फ़ायदा ना हो, और कानूनी जो इस वक्त दायरा है उसमें भी शायद इनको कुछ हासिल ना हो, जिस तरह की इस वक्त एक फ़िज़ा बना रही है PMLN। और JIT के हवाले से भी कुछ सवालात हैं जो पैनलिस्ट का ख्याल है उनके जो सवालात उनके हवाले से उठ रहे हैं, उनका जवाब आना चाहिए। लेकिन नाज़रीन, द क्लॉक इज़ टिकिंग अभी JIT की, हालांकि वो आखिरी कदम नहीं है। ज़ाहिर है रिपोर्ट जाएगी सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट का बेंच क्या करता है वो तो वक्त बताएगा। लेकिन फिल वक्त हमारी तरफ से इतना ही। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।